نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم سورہ نجم کی آیت نمبر 33 سے 33 سے آج شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی تولی، افرأیت، آج یاد ہوگا سوال کے لیے کہ کیا، اور فا پس رأیتا، رآ سے دیکھا تو نے، کیا دیکھا تو نے، الذی اس کو، وہ جس نے، تولا، تولا کا جو لفظ ہے اس کو روٹ ورڈ واو لام، یہ جب ولا کہیں تو مطلب ہوتا ہے پیچھے پھر جانا، تولا منہ پھیرنا، پلٹ گیا۔ اب یہاں پہ جب بات ہو رہی ہے، ایک تو افرأیتا کہنے میں کیا مفہوم ہوتا ہے، دیکھو جب کہا جائے تو صرف آنکھوں سے دیکھ لینا نہیں، ظاہر ہے غور کرو، اس سے سبق لو، اس کو دیکھو کہ کیا یہ کر رہا ہے۔ یا جیسے دیکھا تم نے جب کہا جائے تو کیسے ہوتا ہے نا، کوئی بہت ہی ایسی چیز جو ہونی نہیں چاہیے اور وہ ہو رہی ہو، اس کے لیے جیسے کہتے ہیں نا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو، کیا اس کا حال ہے، وہ کیا کر رہا ہے، مسکین کو دھکے دے رہا ہے۔ تو بالکل اسی طرح کی بات، افرأیت، کیا تم نے دیکھا، الذی اس کو، تولا جس جو پھر گیا، پھر گیا، تولا سے پھر گیا سے کیا مطلب ہے کہ اللہ کے اطاعت کی طرف آنے لگا تھا، جو کچھ نیکی کی طرف آ رہا تھا، اسلام کی طرف آ رہا تھا، اللہ کی بندگی کی طرف آ رہا تھا، اور پھر مڑ گیا، تولا پیچھے پھر گیا، مڑ گیا کہا جاتا، وآتا، اور آتا عطا کرنے سے جیسے دیا، اور قلیلاً تھوڑا سا، قلیلاً وأکدا، وآتا قلیلاً وأکدا، اور دیا اس نے تھوڑا سا، اور اکدا، اکدا کا جو لفظ ہے جیسے ہاتھ روک لینا، اصل میں کو دیا کہتے ہیں اس سخت پتھر کو جو جیسے زمین کھودی جا رہی ہو کسی مقصد کے لیے، اور جیسے کوئی کنواں یا کوئی بنیاد کھود رہے ہوں، اور اس میں سے کوئی ایسا پتھر نکل آئے، کوئی بڑا پتھر، سخت پتھر جس کو کھودا نہ جا سکے، تو اسے کدیا کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جیسے کھدائی رک جائے، کام آگے رک جائے۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ آتا قلیلاً، کہ اس نے دیا تھوڑا سا، اور پھر اقدا، پھر رک گیا، یعنی مال روک لیا، مال نہیں دینے کا ارادہ کر لیا، جس نیکی کا ارادہ کیا تھا اسے پیچھے چھوڑ دیا اور پلٹ گیا، بلکہ جیسے اسلام سے پلٹ گیا ہو، اللہ کی بندگی کی طرف سے پلٹ گیا ہو، اس کا مفہوم ہو سکتا ہے۔ جو پرانے مفسرین ہیں وہ اس آیت کے لیے اکثر، کچھ مفسرین کا ہے کہ ہر آیت کے شان نزول بھی بیان کرتے ہیں نا، اور جہاں پہ خصوصاً الذین آ جائے تو اکثر کسی شخص کا تلاش کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے لیے بھی کہ سمجھا گیا کہ کسی ایک خاص شخص کے بارے میں ہے کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا تھا، لیکن اس کے دوست نے اس کو ملامت کی کہ تو اپنے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ دوست جیسے آفر کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں تیرا عذاب سر لے لوں گا، مجھے تم کچھ دے دو، کچھ پیسے آج دو، میں تم آخرت کوئی ہوئی عذاب ہوا میں اپنے سر لے لوں گا۔ تو اس شخص نے اس کو پیسے دینا بھی شروع کیے، لیکن پھر اس سے بھی رک گیا۔ اب یہ ایک روایت ہے جس کا نہ زیادہ پتہ نہیں ہے کہ بالکل صحیح ہے، یعنی اس شخص کا نام بھی اس روایات میں آتا ہے، ولید بن مغیرہ کہا گیا، لیکن روایت چاہے صحیح ہو یا نہ ہو، بات یہ ہوتی کہ ہر آیت، کوئی بھی آیت کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہوتی نا، بلکہ ہر آیت میں ہر شخص کے لیے ہدایت اور نصیحت ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ دوسرے مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جہاں جیسے یہاں آ رہا ہے نا افرأیت الذی، یا اسی طرح کا کوئی لفظ آئے کسی خاص شخص کی طرف، جیسے اشارہ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی خاص شخص کے ذکر ہو، بلکہ تمثیل کے لیے بھی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ تمثیل ہم سمجھتے آ رہے ہیں، کئی تمثیلیں ہم نے پڑھی اپنی کلاسوں میں، قرآن میں جو مثالوں سے بات سمجھائی جاتی۔ اب یہاں بھی جو ہے اس وقت کے مشرکین کے سامنے جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے والے نہیں تھے، صرف اپنے جو فرضی معبود ہیں ان کی شفاعتوں کے بھروسے پر کامیابیوں کے امیدوار تھے، ان کے سامنے ایک کردار تمثیل کی صورت میں رکھا گیا، ایک کردار، ایک تمثیلی کردار بتایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایسے دیکھو اگر وہ کیا کر رہا ہے، جیسے یہ بات ہو رہی ہو نا، اور اس تمثیل کے آئینے میں قریش کے سارے ہی جو دولت مند بڑے بڑے بخیل سرداران تھے وہ اپنی شکل دیکھ سکتے تھے، خواہ وہ ولید بن مغیرہ ہو یا ابو لہب ہو۔ اور وہی پھر بات کے لوگوں کے لیے بھی اسی طرح ہی ہے کہ جو بھی شخص اس دیکھ لے جو اس طرح سے نیکی کی طرف بڑھ رہا ہو اور پیچھے ہٹ رہا ہو۔ پھر کہا جاتا ہے آیت نمبر 35 میں سورہ النجم ہم پڑھ رہے ہیں
اندہو سوال کے لیے یہاں بھی پھر سوال ہو رہا ہے. سوال بار بار آنا کیسے ہوتا ہے نا، چونکانے کے لیے، سمجھانے کے لیے بات کو. اندہو کیا اس کے پاس، ہو وہی الذی جو تھا اوپر، جس کردار کی بات ہو رہی ہے اس کے لیے ہو رہا ہے. اندہو کیا اس کے پاس علم الغیبی، علم غیب کا علم ہے. فہوا پس وہ یرا دیکھتا ہے، کہ جیسے کوئی دیکھ رہا، آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، کیا وہ اس طرح سے وہ کوئی دیکھ رہا ہے، وہ کوئی اس کے پاس علم الغیب ہے، کوئی کہ جیسے وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہو. اب کون دیکھنے کی بات یہاں پہ وہی تمثیل میں جو کردار بیان ہو رہا ہے، یا جو اس تمثیل کے آئینے میں نظر آنے والا ہر شخص جس نے اپنے تصورات سے آخرت کی ایک تصویر بنائی ہوئی ہے، جس میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی وجہ سے جنت کا حقدار بنایا ہوا ہے. اور وہ قریش کا ایک فرد ہو تو ان کا کیا حال تھا، انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ جیسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کی بنا پر، اللہ کے گھر کے متولی ہونے کی وجہ سے وہ بھی، قریش بھی، اور پھر اسی طرح سے عرب قبائل جو دوسرے تھے وہ بھی سب، انہوں نے بھی، ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی چیز ایسی تھی، اپنے اپنے بت ہیں، وہ خواہ فرشتوں کے نام پر ہوں یا اولیاء کے نام پر. اب انہیں یہ بھروسہ تھا کہ بس جنت تو ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے، اگر ہے جنت، آخرت ہے تو جنت ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نواز رہا ہے، وہاں بھی ہم ہی اللہ کے محبوب ہوں گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ عطا کیا، وہاں بھی عطا کرنے والا ہے. ایسے کتنے ہی بھروسے انہیں، جیسے کوئی علم الغیب ان کے پاس ہو، کوئی اللہ نے بتا دیا ہو کہ ہاں تمہارے لیے جنت وہاں رکھی ہوئی ہے، ہاں تم دیکھ وہاں جنت تم دیکھ رہے ہو. تو اس طرح کا یہاں سوال کیا جا رہا ہے نا. بلکہ اسی طرح قرآن میں ہی بلکہ آتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں بھی، کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں وقالو، اور وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت، کہ ہرگز داخل نہیں ہوگا کوئی جنت میں، الا من کان ہودن او نصارا، لیکن جو ہو یہودی یا نصارا، عیسائی. تلک امانیہم، اللہ تعالیٰ کیا فرما دیتے ہیں، یہ تو ان کی امانی ہیں، یہ تو ان کی تمنائیں ہیں، وہ تو بس سوچ رہے ہیں. ان کا بھی یہی تھا، یہودی اپنی جگہ سوچ رہے ہیں کہ بس وہی جنت ان کے لیے الاٹ ہے، نصارہ وہی سوچ رہے ہیں، آج مسلمان بھی وہی سوچ لیں، اور کسی بھی وجہ سے سوچ لیں. عمل کو تو پیچھے ڈال دیں، عمل سے پیچھے ہٹ جائیں، عمل کرنے کا سوچ کر بھی اس کو پیچھے ڈال دیں، اور بھروسے کچھ اور ہیں کہ کوئی ایک چیز پکڑ لی ہے، اس کی بنا پہ کوئی ایک دیکھنے کے لیے کوئی بڑا کام کر کے دکھا رہے ہوں، یا کسی کی اولاد میں سے ہوں، یا کسی پر ایمان کا دعویٰ ہے، کسی کی شفاعت مل جانے پہ بھروسہ ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بس بخشے جائیں گے، وہاں پہ بس اچھا ہونے والا ہے، ہمارا انجام اچھا ہی ہونے والا ہے. یہ یہودی اور نصرانی کی بات تھی، یا کوئی بھی جیسے آج کل کے بھی کوئی فلسفے ہوں، جدید فلسفے ہوں، آخرت جو ماننے کوئی تیار نہیں ہوگی، کوئی آخرت ہے، سب بس مٹی میں ملنا ہی ہے، یہ سمجھ رہے ہوں، یا ہندوؤں کی طرح کے فلسفے ہوں، یا پھر مسلمانوں کا بھی عمل ہو کہ بغیر کسی عمل کے صرف بھروسہ ہو کہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے اور ہمیں جنت ملنی ہے. ان سب سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ سامنے جیسے سوال رکھ رہے ہیں، انہیں سوچنے کے لیے کہہ رہے ہیں انتہو علم الغیبی فہو یرا، کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ علم غیب سے تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ ہاں تمہیں ضرور مل جائے گی، جنت مل جائے گی، ایسے ہی خواہ تم عمل کرو یا نہ کرو. یہ بات جیسے سمجھائی جا رہی. اب ان تینوں آیات کو جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ وَآتَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، ان پہ ذرا غور کریں دوبارہ، اس میں کیا بات ہے جو ہمیں سمجھائی جا رہی نا. ہم میں سے اکثر انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کسی وقت تو بہت سے پلان بنا سکتے ہیں نا، ابھی نیا سال شروع ہو رہا ہے اور اس کے لیے کیا کچھ ریزولوشن لکھے جا رہے ہوں، طے کر رہے ہوں، اور کسی اور وقت کوئی اچھی بات ابھی کان میں پڑ گئی ہے، کچھ سوچ لیا ہے، تو بہت سے کچھ نیکیوں کے پلان بن رہے ہوں، اور اس پر تھوڑا بہت عمل بھی کر لیا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، سستی، کبھی اپنا نفس آڑے آ جاتا ہے، کبھی کچھ اور بہانے مل سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ سامنے آ جاتی ہے نا، کبھی کسی کی محبت، کبھی کسی کا اعتراض، کبھی کسی نقصان کا ڈر، کبھی اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا کر دے، اس میں محو ہو جائے، اور وہ سارے نیکی کے ارادے پیچھے رہ جاتے ہیں نا. تو اس کے لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آتا قلیلا و اکدا، کہ تھوڑا سا دیا اور رک گیا. اب یہاں مال دینے کی چاہے بات ہو، لیکن وہ بھی نیکی کا ایک سمبل ہی ہے نا، مال دینا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا،
تو اللہ کی اطاعت بجا لانے، نیکیاں کرنے کے کوئی بھی جو وعدے ہو جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، ان سب کوئی جیسے یہاں پہ نشر کی جا رہی ہو، بتایا جا رہا ہو، کبھی انسانوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنے کے پلان تھے، کوئی ہیومینٹری ورک کرنے کا ارادہ تھا، اور یا کسی لوگوں کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ رکھنے کا سوچا، لیکن وہاں سے شکریہ ادا نہیں ہو رہا، بس پلان دھرا رہ گیا۔ کوئی نیکی کا ارادہ کیا، دین کا علم حاصل کرنے کا ہی سوچا، دین سیکھنے سکھانے کے لیے بہت جوش آ گیا، لیکن پھر کیا ہوا، دنیا کی مصروفیات نے گھیر لیا، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ تو اب یہاں حالانکہ سوچے جس طرح یہاں بات رکھی گئی کہ عقدہ کہنے سے جو ہم سمجھ رہے تھے اس کا مفہوم، اگر کسی کو پانی چاہیے، کنواں کھود نہیں ہے اسے، تو راستے میں کتنی بڑی چٹان آ جائے اسے ہٹائے گا نا، یا کچھ اور راستہ نکالے گا، لیکن کنواں کھودنے کا ارادہ ترک تو نہیں کر سکتا نا۔ اسی طرح کسی کو پتا ہے، جانتا ہے کہ جنت جو ہے وہ عمل کرنے سے ملے گی، نیکی سے ہی جنت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو پتا ہے کہ عمل کے راستے سے ہی جنت تک پہنچ سکتے ہیں، تو وہ کسی غلط بھروسے پہ مطمئن ہو کر ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس پیچھے ہٹ جائے نا، وہ تو ہر حال میں نیکی کی طرف بڑھتا ہی رہتا ہے۔ رکاوٹیں چٹان بن کر راستہ اس وقت روک لیتی ہیں جب ارادہ ہی پختہ نہیں ہوتا۔ اپنے نفس میں ہی جو ہے وہ کوئی چٹان موجود تھی، کوئی کسی اور مقصد سے ہو رہا تھا، کوئی نیت کی خرابی تھی، سستی ہی تھی، کاہلی تھی، پوری طرح سے یقین جیسا ہونا چاہیے ویسا یقین نہیں تھا اپنے مقصد کا، وہ شوق نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے، وہ چیزیں ہی چٹان بن کے سامنے آ جاتی ہیں۔ نیکیاں چھوڑ کے انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے، بیٹھ رہتا ہے، وہ کتنی غلط چیز ہے۔ جیسے وہ نقشہ سامنے آ رہا ہے، اپنے آپ سوچنے کی ضرورت ہے کہ نیکی کا ارادہ انسان کرے، اس پہ آگے بڑھتا چلا جائے، اس پہ عمل کرتا ہی رہے۔ پھر کہا جاتا ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 36، ام لم، ام سوال کے لیے کیا، لم نہیں، یونبا نبا سے، نبا کسی بڑی خبر کو کہا جاتا ہے نا، یونبا خبر پہنچی، بما ساتھ اس کے، فی میں صحف موسیٰ، موسیٰ کے صحفوں میں، و ابراہیم اور ابراہیم کے، الذی وفا جس نے پورا کیا، جس نے وفا کی یا جس نے پورا کیا۔ اب یہاں پچھلی آیت میں جیسے جو بات تھی کہ عنده علم الغیب فہو یرا، وہ کیا تھا کہ وہ یعنی غیب کا علم اس کے پاس ہے نہیں، اور بس تصورات اس نے قائم کیے ہوئے ہیں، ان کی تو کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اب یہاں سوال اور سوالیہ بھی، اور جیسے کس طرح سے نا، ام لم نہیں، کیا نہیں، تو اس طرح سے کہہ کے بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں علم کا منبع جو ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں جو ہیں، جو اللہ کا جو دین بھیجا ہوا ہے، وہی اصل سورس ہے نا علم کا، اس کے انسان کو صحیح ہدایت دینے والے، انسان کو ایتھکس صحیح دینے والی چیز، اخلاق جو انسان سیکھتا ہے بہترین، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ کی کتابوں سے، مذہب ہی سے حاصل ہوتے ہیں نا۔ تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ کیا ان تک خبر نہیں پہنچی، وہ باتیں یاد نہیں ہیں، وہ خبریں تم تک نہیں پہنچی ہیں، کون سی؟ صحف موسیٰ و ابراہیم، اور ابراہیم کی، اس کی صحف ابراہیم۔ اب یہاں ظاہر تورات کو کہا جا رہا ہے کہ تورات وہ کتاب جو کہ تحریری صورت میں جو موجود بھی تھی نا، جو آج تک بھی موجود ہے، اس وقت بھی موجود تھی قرآن کے نزول کے بعد، تو اس کا پہلے ذکر ہو رہا ہے کہ یہاں پہ صحف موسیٰ جو مشہور کتاب، جس کا پتہ ہے، جس کے اتنے سارے لوگ اس کتاب کا علم رکھنے والے ہیں، اس کی کوئی خبر تم تک نہیں پہنچی، جو تو نیکی میں آگے نہیں بڑھ رہے ہو۔ اور ابراہیم کی، ابراہیم کا جو بات کہی جا رہی، صحف ابراہیم کا ضروری نہیں کہ تحریری صورت میں کا نزول ہوا ہونا، بلکہ زبانی طور پہ جو باتیں پہنچائی آپ نے، اپنی اولاد تک پہنچائی، اور ہوتا تھا نا، یاد رکھ لیتے تھے انسان، پھر وہ باتیں آگے تک پہنچاتے تھے، روایت در روایت اولادوں میں پہنچتی رہی باتیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری جو اولاد اسحاق علیہ السلام کی، جو بنی اسرائیل جو تھے، ان میں برابر انبیاء بھی آتے رہے، وہ ان باتوں کو بار بار یاد دلایا جاتا رہا۔ پھر جو تورات کا آج مجموعہ ہے، اس میں وہ چیزیں بھی جمعی ہیں نا، تو صحف ابراہیم اگر آج کہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ اسی تورات کے اندر ہی ملیں گے، وہی باتیں موجود ہیں ان میں بھی۔ تو اصل بات ویسے یہاں پہ کہی جا رہی کہ پچھلی کتابوں کی جو باتیں تھیں، کیا وہ نہیں پہنچی؟ وہاں بھی تو یہی بات سکھائی گئی تھی،
پہلے سے یہی بات چلی آ رہی تھی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحفوں میں. اور یہاں پہ جیسے جو کہا جا رہا ہے ابراہیم الذی وفا، ایک تو بات وہ یاد دلائی گئی صحیفوں کی، دوسرے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی طرف بھی بڑا اشارہ ہو رہا ہے نا. اس کو پچھلی آیت کے تعلق سے دیکھیں تو پچھلی آیت میں جو بات ہو رہی تھی، پچھلی آیات میں جو بات ہو رہی تھی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک وہ نمونہ تھا جو اس تمثیل میں، اس کردار میں نظر آ رہا ہے. تھوڑی سی نیکی کی بس رک گئے. اور وہ ایک ابراہیم علیہ السلام تھے جو کس طرح سے کتنی کیسی رکاوٹیں آتی رہیں، جو انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا وہ اسے وہ پورا ہی کرنے والے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا تو قرآن میں آتا ہے نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو کہ ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا اور اس نے وہ سب پوری کر دکھائیں. ہر عہد کو انہوں نے پورا کیا، ہر امتحان میں وہ اپنے وعدے کے، انہوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا کہ وعدے کے سچے ہیں، بہترین طریقے سے اطاعت کر کے جیسے انہوں نے دکھا دی. تو ابراہیم علیہ السلام کی صفت کی یاد دہانی قریش کو اور اہل کتاب کے دونوں کی جیسے سنائی جا رہی ہو کہ دنیا اور آخرت میں جو ان کو اتنا بلند مرتبہ ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ کس وجہ سے ملا؟ امتحانوں میں وہ پورے اترے، کامل وفاداری کے جو انہوں نے کی، جس طرح سے انہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا، اس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اتنا بڑا مقام جو ملا وہ اس وجہ سے ملا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر یاد کریں تو اس وقت پورے ہی سامنے آ جاتا ہے نا، کیا ان کا اسوہ تھا، کیسا نمونہ اس میں انسانوں کے لیے ہے. کوئی اس کو اگر اسوہ سامنے ہو تو سمجھ میں آئے کہ کتنا ہی بڑا مشکل کام ہو، جو اپنے نفس پہ اتنا گرا ہو، جو بالکل ہم کر نہیں سکتے جیسے ہم سوچیں، ایسا بھی کام سامنے آ جائے وہ بھی وہ کر کے دکھا دیتے ہیں نا. کس طرح سے آگ کا الاؤ سامنے تیار ہو، اور لیکن پھر بھی یہ بھی نہیں ہوتا کہ بادشاہ وقت پیچھے پڑا ہے آپ کی جان کے، اپنا باپ تک بھی جانی دشمن بنا ہوا ہو، لیکن اس سب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا بھی نہیں ہوتا کہ زبان سے بھی بس انکار کر دے توحید سے، بلکہ اس پہ ثابت قدم ہے، جو کام کرنا ہے وہ پورا کر ہی دکھانا ہے. اپنی بیوی اور اکلوتی بڑھاپے کی اولاد کو صحرا میں چھوڑنا ہے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. اکلوتے بیٹے کو جو سوچیں 12-13 سال کا ہو جائے بچہ، اور کیسا وہ محبوب اس وقت ہوگا، اور جس پہ انسان اتنے بڑھاپے میں کیسے اس سے ارمان اس بچے کے ساتھ ہوں، اور اس کو ذبح کرنے کا صرف اشارہ ملتا ہے تو یہ بھی نہیں کرتے کہ خواب کی کوئی تعبیر ڈھونڈ لیں، کچھ اور کر ڈالیں، بس کر ڈالتے ہیں. ادھر اشارہ ملا، ادھر بس کر دیا. اس میں اب آزمائش اور رکاوٹوں کے جو بہانوں کی وجہ سے جو لوگ پیچھے ہٹنے والے ہوں، ان کے لیے کیسی مثال اور بہترین نمونہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں. ہم سب کے لیے بھی، ہم میں سے ہر ایک کے لیے بھی بہترین نمونہ ہے کہ کس طرح سے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، کس طرح جو رکاوٹیں آ رہی ہوں، جو مسئلے ہو، دن اور رات ہمارے ساتھ ہوں نیکی کے راستے میں، اللہ کے اطاعت کے راستے میں، وہ کس طرح ہمارا راستہ نہ روک سکے، ہمیں نیکی سے کبھی نہ روک سکے. سب رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کی طرف بڑھتے چلے جائیں. یہ بات اصل میں سمجھ میں آتے ہیں. پھر کہا جا رہا ہے اللہ، یہ کہ نہیں اللہ. اب ان کہہ کے جو بات ہو رہی ہے، اب وہ باتیں آ رہی ہیں جو صحف موسیٰ و ابراہیم میں موجود تھیں، ان کتابوں میں بھی موجود تھیں، وہ اس کی طرف جیسے اشارے ہو رہے ہوں. تو کہا جا رہا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری. اللہ کہے تو کیا ہوتا ہے ان اور لا. ان یہ کہ لا نہیں، تزر بوجھ اٹھائے گا، وازرتن بوجھ اٹھانے والا، وزرا بوجھ اخرى دوسرے کا. اب یہ بات بالکل یہی آیت ویسے قرآن میں بھی آتی ہے نا، کئی جگہ آتی ہے، یہاں پہ بھی آ رہی ہے، سورہ انعام میں بھی، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ زمر میں، تو قرآن میں بھی ہے، اور بتایا جا رہا ہے یہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پچھلے صحیفوں میں بھی یہی بات بتائی گئی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانے والا. وزر کا جو لفظ ہوتا وزارہ، جیسے کوئی شخص اپنا کپڑا پھیلا کر اس پہ اپنا بوجھ رکھ کے اٹھائے اور چل دے، تو اسی لیے کیا ہوتا ہے گناہ کو وزر کہا جاتا. اور وزارہ جو ہے عموماً گناہوں کے بوجھ اٹھانے کے لیے آتا ہے. ویسے بوجھ اٹھانے کے لیے عربی میں اور بھی بہت سے الفاظ ہیں نا، حوالہ اور دوسرے.
تو وزرا جب کہیں تو اکثر گناہ کے بوجھ اٹھانا عموماً اس سے مراد ہوتا، اور وزر بوجھ، اور وازر جو ہے فائل کے وزن پہ بوجھ اٹھانے والا، سب کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے نا، تو کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب یہ آیت کس طرح سے ہمیں کیا کچھ اصول ہمیں دیتی ہے، کیا بات ہمیں یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں بنے گی، ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ وہی بات جو پیچھے سمجھ رہے تھے کہ شفاعت جھوٹے جو عقیدے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کی تردید ہو رہی ہو نا۔ اور یہ بات ابھی بھی ویسے مفسرین لکھتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں کثرت سے ہے موجود، یہ بات کہی جاتی نا، ایک طرف ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، پھر کیسے عقیدے کیسے شیطان بہکاتا ہے نا، کس طرح سے عقیدے بھی بنا لیے کہ بس ایمان لاؤ اور بس ہو گئے، نجات مل گئی، انہوں نے ہمارے لیے وہ سلے پہ چڑھ گئے، اب ہماری چھٹی۔ تو حالانکہ کوئی اور بوجھ اٹھانے والا ہے نہیں کہا جا رہا۔ اب اصول بھی ملتے ہیں یہاں پہ ایک خاص اس آیت سے، کہ ایک تو وہی کہ ہر شخص اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے نا، جو کام جو کرے گا اس کی ذمہ داری بھی اسے اٹھانی پڑے گی۔ اور پھر یہ کہ کسی ایک شخص کے فعل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جاتی۔ اب اصول کی طرح ہم لے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن اسی سے ہم اور بات سمجھ سکتے ہیں عام طور پہ جب بات کی جا رہی ہو۔ جیسے باپ نے قتل کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اب بیٹے کو سزا دی جائے گی، باپ نہیں مل رہا ہے، تو ہر شخص اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے۔ جیسے کوئی شخص چاہے بھی کہ کوئی دوسرے شخص کے فعل یا ذمہ داری کو میں اپنے اوپر لے لوں، وہ لے نہیں سکتا ہے نا، بلکہ اصل مجرم کو چھوڑ کے دوسرے کو سزا دی نہیں جا سکتی۔ ابھی وہ جو روایت ہم یاد کر رہے تھے اس میں بھی اصل وہی بات اسی لیے اس روایت میں آتی ہے نا، کہ وہ کوئی شخص کہتا ہے، دوست کہتا ہے کہ میں تمہارا عذاب سہ لوں گا اور تم بس میرے لیے کر لو۔ اور یہ باتیں ویسے سننے میں آ بھی سکتی ہے نا کہ بس میری خاطر یہ کر لو، صرف میری خاطر، اور یہ کہ گناہ ثواب میرے سر پر، تم یہ بات تو مان لو میری۔ تو حالانکہ قرآن ہمیں صاف صاف کہتا ہے کوئی کسی کا نہیں بوجھ اٹھا سکتا، اور یہ بات چاہے کہہ بھی نہ رہا ہو کوئی کہ میرے لیے کرو یا گناہ ثواب میرے سر پر، لیکن اکثر ہوتا بھی یہی ہے نا کہ دوسروں کی خاطر، کبھی کسی ظالم کے خوف سے، کبھی اپنوں کی محبت میں، کبھی صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، کبھی تو صرف اپنے خیال ہی ہوتا ہے کہ بس لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، یا آج کی دنیا میں یہ چل نہیں سکتا، یا کچھ اس کی وجہ سے ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے انسان کیا کر رہا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کے بوجھ میں اضافہ کرتا رہتا ہے نا۔ حالانکہ دنیا میں بھی اکثر برے کام کے برے نتائج انسان کو خود ہی بھگتنے پڑتے ہیں۔ دنیا میں تو چاہے بھگتے نہ بھگتے، آخرت میں تو ہے، وہاں تو وہی بات ہے بالکل جس طرح یہاں کہہ دی گئی، تمام کتابوں میں کہہ دی گئی، قرآن میں کہی گئی، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا۔ یہ بات قرآن میں ویسے اور بھی کئی طرح سے سمجھائی جاتی ہے نا، کتنی جگہ رشتوں کے نام لے کے بتائے گئے، باپ بیٹے ہی سب سے زیادہ ایک دوسرے کے لیے قربانی دے سکتے ہیں نا، ماں باپ اولاد کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے، اپنے کبھی رشتے داروں سے زیادہ دوست، عزیز دوست کا ہمارے ہوتے، عزیز دوست دکھائے جائیں گے سورہ معارج میں آتا، لیکن وہ ایک دوسرے کو فدیے میں دینے کو تیار ہوں گے، کام آنا تو دور کی بات ہے، چاہیں گے کہ ہمارا عذاب، اپنے عذاب کو ہم کسی طرح ٹال لیں اور ان پر یہ گناہ کا بوجھ اپنے اتنے قریبی رشتے دار کے اس سر پہ پڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، آج عمل کرتے وقت وہ سوچنے کی ضرورت ہے، خود کو مجھے اٹھانا ہوگا بوجھ، جو آج عمل کروں اس کا بوجھ بھی اٹھانا خود ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو بوجھ کی طرح کہتے ہیں نا کہ میرے سامنے مت آنا کہ تمہاری بوجھ پڑا ہوا ہو، کوئی بکری اٹھائے چلا آ رہا ہو چوری کی، اور وہاں میں تمہیں بخشوا دوں، نہیں میں نہیں بخشوا سکتا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف صاف بتا دیا پہلے، اگر گناہ کا بوجھ لے کر آؤ گے، وہاں کسی اور پہ ظلم کر کے آؤ گے، اللہ تعالیٰ تو ضرور انصاف وہاں پہ کروائے گا، وہ تو ضروری اس کا بدلہ پھر وہاں دیکھنا ہی پڑے گا، وہ بخشش ہو نہیں سکتی۔ اور پھر کہا جاتا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وَأَن اور یہ کہ لیسا نہیں، لِلْإِنسَانِ انسان کے لیے، إِلَّا مگر، مَا سَعَى جو وہ کوشش کرتا ہے، جو وہ سعی، جو وہ کوشش کرے، اس کے لیے وہی کچھ ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی اصل میں جو اوپر کی جو بات تھی نا، ابھی جو پڑھ رہے تھے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اسی کی سمجھے اور تشریح یا وضاحت ہو رہی ہے نا،
ہر انسان جو ہے وہ اللہ کے پاس اپنی محنت ہی کا صلہ پائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ نیکی تو کسی نے کی اور اس کا پھل کوئی کھائے، یا جیسے کوئی بدی ایک نے کی سزا دوسرا بھگتے، وہ نہیں ہے. نہ تو یہ ہے کہ کوئی آبا اجداد کی نیکی کا صلہ انہیں ملے یا ان کی سزا انہیں بھگتنا پڑے، بلکہ اگر آبا اجداد نیک تھے تو ان کی نیکی کا صلہ ان کو ہی ملے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ان کے اعمال کے صلے میں تم کو جنت مل جائے. دوسری جگہ قرآن میں کہا بھی گیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 ہے، تل کا امت قد خلت، وہ ایک امت تھی، وہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کمایا اور تمہیں وہ ملے گا جو تم کماؤ گے. ان پہ وہ نیک تھے، وہ چاہے انبیاء کرام تھے، ان کے بھروسے پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج تم اللہ کے دین کو پیچھے ڈال دو، آج تم برائیاں کرو اور تمہیں کوئی مقام اللہ کے پاس مل جائے. ایسا نہیں ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کمایا ان کے لیے، جو تم کرو وہ تمہارے لیے. نیک باپ کے اعمال کے صلے میں اولاد جنت میں نہیں اگر جا سکتی تو سوچیں حضرت نوح علیہ السلام سے زیادہ نیک اور کون ہوگا نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے باوجود ان کے بیٹے کو نہیں بخشا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے خلیل اللہ کے دوست، ابھی ان کی قربانیوں کو ہم یاد کر رہے تھے، وہ اپنے باپ کے لیے دعا انہوں نے بھی فرمائی لیکن وہ قبول نہیں ہوئی، دعا سے دس روک دیا گیا ہو. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایک جلیل القدر پیغمبر کی بیوی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون کیسا بے لاگ ہے نا، بیوی اس کے پیغمبر کی بیوی ہونا کچھ کام نہیں آیا. اور اس کے برعکس فرعون کی بیوی جو اللہ تعالیٰ کے بڑے دشمن کی بیوی تھی، ان کی تعریف کس طرح سے سورہ تحریم میں ہوتے ہیں بڑے شاندار الفاظ میں. تو اب سوچے باپ بیٹے میاں بیوی کے رشتے جو سب سے زیادہ محبوب رشتے ہوں، اور رسولوں اور انبیاء سے زیادہ اللہ کا مقرب اور کون ہو سکتا ہے، جب ان کی بھی نیکیاں کسی کو فائدے نہیں پہنچا سکتی، ان سے رشتہ نہیں فائدہ پہنچا سکتا، تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ کہاں سے کوئی کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے نا. ایک انسان کو اگر ایک فائدہ پہنچنا ہے تو بس دوسرے کی نیکی سے اگر کوئی فائدہ پہنچنا ہے تو دو صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ نیکی ایمان کے رشتے محبت پہ مبنی ہونا، کہ ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے دعا کرے تو امید ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے گا. دوسرے یہ کہ نیکی میں کچھ اس کا دخل ہو نا، جیسے ماں باپ اولاد کی تربیت کرتے ہیں، کو پالا پوسا، ان کی اچھی تربیت کی، تو اس کی وجہ سے وہ نیک بنے، تو یا یہ کہ اپنا نمونہ بہترین ان کو دکھایا. کسی بھی انسان کو صرف اولاد ہی نہیں، اپنے عملی نمونے سے جو مثال قائم کی، تو اس طرح سے تھوڑا سا نیکی کا اس میں دخل ہو گیا نا ان کا بھی، تو اس طرح سے فائدہ بس پہنچ سکتا ہے، ورنہ کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا. اب یہاں پہ ویسے یہ بات جو کہی جا رہی کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، نہیں انسان کے لیے مگر جو کوئی اس نے کوشش کی. اس آیت سے ویسے کوئی دوسرے بھی فلسفے لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی اشتراکیت وغیرہ کے، وہ چیزیں تو صحیح نہیں ہیں، لیکن ایک سوال جو اکثر لوگ کرتے بھی ہیں، کہاں تک یعنی ایصال ثواب کتنا ہو سکتا ہے، کون سی نیکیاں کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے. اب یہاں جس طرح کہا جا رہا ہے پھر ایسا لگتا ہے نا کہ ایک انسان کے لیے بس وہی ہے جو اس نے کوشش کی، تو اس سے تو ہاں یہ بھی نتیجہ لیا ہی جا سکتا کہ ہماری نیکی کا اثر دوسرے کو کیسے پہنچے گا. یہ سمجھنے والے بھی ہیں کہ کسی بھی نیکی کا کوئی اجر دوسرے کو نہیں ملنے والا. لیکن اس کے لیے بڑی اچھی بحث ویسے تفہیم میں ہے، تو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے ذہن میں بھی اکثر کے سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا پڑھنا چاہیے ایصال ثواب کے لیے، کیا کرنا صحیح ہے اور کیا نہیں ہے. یہ بات جو وہ بتاتے ہیں، ایک تو وہی بات ہم نے سمجھی کہ جو 3 بڑے اصول جو مل رہے ہیں اس آیت سے، کہ ہر ایک کو اپنے عمل کا ہی پھل ملنا ہے، اور کوئی دوسرا اس کے عمل کا نہیں پھل پا سکتا. دوسرے وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ بات کہ ایک شخص کا عمل دوسرے شخص کے لیے جس صورت میں نافع ہو سکتا ہے، نفع دے سکتا ہے، یا یہ کہ ایک شخص اگر دوسرے شخص یا اس کے بدلے کوئی عمل کرے تو وہ اس کی طرف سے قبول کیا جا سکتا ہے، یہ سوال ذہن میں ہوتا ہے نا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ اپنے عمل کا اجر دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے؟ اگر ان سوالات کا جواب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نفی میں ہو کہ نہیں ہو سکتا، تو اس سے تو پھر ایصال ثواب، حج بدل وغیرہ، بلکہ دعا استغفار تک بھی بے معنی ہو جاتی ہے نا.
کیونکہ دعا بھی اس شخص کا اپنا عمل نہیں ہے، بلکہ جس کے حق میں دعا کی جائے، وہ جس کے حق میں دعا کی جا رہی ہو اس کا تو عمل نہیں ہے نا، جو دعا کر رہا ہے اس کا ہی عمل ہے۔ تو لیکن یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ والا نقطہ نظر جو ہے معتزلہ کے سوا اہل اسلام میں کسی نے اختیار نہیں کیا، اور اس آیت کا مطلب معتزلہ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ کسی بھی حال میں نافع نہیں ہو سکتی، دعا بھی خود سے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ لیکن اہل سنت جو ہے وہ دعا کے نافع ہونے کو تو بالاتفاق مانتے ہیں نا، اور قرآن سے ثابت ہے۔ تو اسی سے پھر اس ایصال ثواب کے بھی یہ بھی کئی ویسے اختلافات ہیں اس میں کہ کہاں تک ہو سکتا ہے، کن چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ ایصال ثواب یہ کہ ایک شخص کوئی نیک عمل کر کے اللہ سے دعا کرے کہ اس کا اجر اور ثواب کسی دوسرے شخص کو عطا کر دیا جائے۔ تو اس مسئلے میں امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ جو خالص بدنی عبادات ہیں نا، جیسے نماز، روزہ، تلاوت قرآن وغیرہ کا ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ البتہ مالی عبادات جیسے صدقہ یا مالی و بدنی جو مرکب عبادات ہیں جیسے حج ہے نا، جس میں دونوں چیزیں ہیں، اس کے اصل یہ ہے کہ ایک شخص کا عمل پہنچ بھی جائے گا۔ یہ امام مالک اور امام شافعی کا ہے خیال۔ اب اس کے لیے پھر احادیث بھی ویسے تو کئی آتی ہیں جو جب ہم دیکھتے ہیں، لیکن حنفیہ کا جو مسلک ہے، حنفیہ کا یہ خیال ہے کہ انسان اپنے ہر نیک عمل کا ثواب دوسرے کو حبا کر سکتا ہے، کہ جو خود نیکی کرے اور اس کا اجر اس کے لیے دعا کر لے۔ جو احادیث جو پیش کی جاتی ہیں بخاری، مسلم، مسند احمد اور دوسرے مجموعوں میں جو آئی، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ، پورے وہ چین ہے، ابو رافع، ابو طلحہ، حذیفہ، حضرت حذیفہ، ان سب کی متفقہ روایت ہے کہ اتنے سارے جو نام لکھنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حدیث صحیح ہے، اتنے سب لوگوں نے یہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے لے کر ایک اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربان کیا اور دوسرا اپنی امت کی طرف سے۔ اب ظاہر ہے وہ امت کا عمل نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی لیکن اپنی امت کی طرف سے کی، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ پہنچ بھی سکتا ہے۔ اسی طرح مسلم، بخاری اور دوسرے مجموعوں میں حضرت عائشہ کی روایت آتی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، میرا خیال ہے اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرنے کے لیے کہتی، اب کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کے لیے اجر ہے؟ کہ آپ نے فرمایا ہاں اجر ہے۔ تو اسی طرح کی اور بھی ویسے مجموعوں میں کئی احادیث آئی ہیں، وہ سب ہم ابھی نہیں دیکھ رہے۔ اب یہ بات کہ ایصال اسی عمل کے ثواب سے ہو سکتا ہے، 4 باتیں جسے کہنے کے سمجھ لینا چاہیے ضروری۔ ایک تو یہ کہ ایصال اسی عمل کے ثواب کا ہو سکتا ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے اور شریعت کے مطابق کیا گیا ہو۔ ظاہر ہے کوئی غیر اللہ کے لیے یا شریعت کے خلاف جو عمل کیا جائے اس پر عمل کرنے کا ثواب نہ خود اس کو نہیں پہنچ رہا تو وہ دوسرے کو کیسے منتقل کر سکتا ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں صالحین کی حیثیت سے مہمان ہیں ان کو تو ثواب کا ہدیہ یقیناً پہنچے گا، مگر جو وہاں مجرم کی حیثیت سے حوالات میں بند ہے انہیں کوئی ثواب پہنچنا متوقع نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے مہمانوں کو ہدیہ تو پہنچ سکتا ہے مگر امید نہیں کہ اللہ کے مجرم کو تحفہ پہنچ سکے۔ یعنی ہم ہدیہ بھیجیں لیکن وہ خود اگر فاسق تھا، کوئی بالکل ظالم، کوئی برا شخص تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایصال ثواب پہنچے گا نہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کرے گا تو اس کا ثواب ضائع نہیں ہوگا، بلکہ مجرم کو پہنچنے کے بجائے جو نیکی کر رہا اسی پر پلٹ آئے گا نا۔ اگر وہ خود نیک ہے تو اس کا ثواب اسے تو مل ہی جائے گا۔ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں عذاب کا دوسرے کو عذاب نہیں پہنچے گا نا، کوئی ایک کو غلطی کر رہا، کوئی گناہ کر رہا، عذاب کا پہنچانا چاہے گناہ وہ تو ظاہر نہیں پہنچ سکتا۔ چوتھی بات یہ کہتے ہیں کہ نیک عمل کے 2 فائدے ہیں، ایک یہ کہ جو نتیجہ جو عمل کرنے والے کی اپنی روح اور اس کے اپنے اخلاق پر مترتب ہوتے ہیں، جن کی بنا پر وہ اللہ کے ہاں جزا کا مستحق ہوتا ہے۔ بات سوچیں جیسے نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز خود نیکی ہے لیکن نماز سے بھی ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے نا، اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، تقویٰ بڑھ رہا ہے، اللہ کی یاد آ رہی ہے، روزہ رکھ رہے ہیں اس میں ہمیں کتنے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، اس میں تقویٰ حاصل کر رہے ہیں، ایمان کو بڑھا رہے ہیں۔
تو وہ سب تو ظاہر ہے جو انسان کر رہا ہے اسی کو ملے گا نا، لیکن جو ایصال ثواب جو کر رہا ہے وہ جیسے اللہ تعالیٰ جو اس کا انعام دینے والا ہے وہ اس انعام میں سے حصہ دوسرے کو بھی دلوا سکتا ہے نا، کہ اللہ سے دعا کی کہ وہ پہنچ جائے نا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کی صحیح کسی اور شخص کے نافع ہونے کی دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی یا تو دوسرے کی خواہش اور ایمان کی بنا پر اس کے لیے کوئی نیک عمل کرے، یا اس کی خواہش اور ایمان کے بغیر اس کی طرف سے کوئی ایسا عمل کرے جو دراصل واجب تو اس کے ذمے تھا مگر وہ خود اسے ادا نہیں کر سکا۔ جیسے ابھی پیچھے حدیث پڑھے تھے نا کہ صدقہ میری ماں اگر کو موقع ملتا وہ کہتی، اور حدیثیں جو میں نے ابھی نہیں بھی آپ کو سنائی اس میں حج کی بھی بات تھی کہ حج کسی نے پوچھا، میں ماں جیسے کسی نے حج نہیں کر سکے پیرنٹس، اور وہ پوچھتے ہیں حضور اجازت دیتے ہیں کہ ہاں تم حج کر لو ان کے لیے، تو اس کے بنا پہ یہ سمجھا گیا کہ وہ اس کا پہنچایا جا سکتا ہے، جو چاہتے تھے جو کرنا چاہتے تھے کر نہیں سکے، حج ان پر فرض ہو رہا تھا مگر موقع نہیں مل سکا انہیں، تو اب اولاد ان کے لیے کر لے اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ فقہاء حنفیہ کہتے ہیں کہ عبادات کی 3 قسمیں، ایک خالص بدنی جیسے نماز، دوسرے خالص مالی جیسے زکوٰۃ، اور تیسرے مالی و بدنی مرکب جیسے حج، کہ جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسمانی طور پہ بھی انسان کرتا ہے نا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے پہلی قسم میں نیابت نہیں چل سکتی، یعنی جو صرف بدنی عبادتیں ہیں جیسے نماز ہے روزہ ہے، اور لیکن دوسری قسم کے میں ہو سکتی ہے جیسے بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ شوہر دے سکتا ہے، اور بیوی لیکن ظاہر ہے بیوی نماز نہیں پڑھی تو اس کے لیے شوہر، یا شوہر نہیں پڑھا بیوی اس کے لیے نماز پڑھے تو کوئی فائدہ اسے تو نہیں ہونے والا نا۔ اور اپنا فریضہ جیسے کوئی خود ادا کرنے سے عاجزی طور پہ جیسے وہ ہے نہیں کر سک رہا ہے، عاجز ہے، تو جیسے حج بدل اس کے لیے کیا جا سکتا ہے نا۔ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ قبیلہ قسم کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے باپ کو فریضہ حج کا حکم ایسی حالت میں پہنچا ہے جب وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا تو اس کی طرف سے تو حج کر لے۔ یہ بھی بخاری مسلم دوسرے مجموعوں میں آئی حدیث ہے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حج کیا جا سکتا ہے۔ جو باتیں ساری بحث سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اچھا ایک اور بات بھی یاد کر لیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی، امام زید بن علی کا فتویٰ یہ ہے کہ میت کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اور کچھ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر وہ نظر مانی ہو تو پورا کیا جا سکتا۔ اصل میں کچھ احادیث ایسی ہیں بھی جس میں حضور نے فرمایا کہ رکھ لو، روزہ کر رکھ لو، لیکن پھر وہی احادیث روایت کرنے والوں نے لیکن بعد میں فتویٰ دیا، جیسے حضرت عائشہ کا فتویٰ ہے کہ اپنے مردوں کی طرف سے روزہ نہ رکھو بلکہ کھانا کھلاؤ، اور حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی وہ ایک روایت آتی ہے کہ میت کی طرف سے روزہ نہ رکھا جائے۔ تو اس سے یہ سمجھ پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا پہلے حضور نے اجازت بھی دی ہو، لیکن اصل بات یہی ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا، بدنی عبادت نہیں ہو سکتی لیکن مالی عبادت ہو سکتی ہے، یہ بات جیسے سمجھ میں آ رہی ہے۔ قرضے بھی جیسے ادا کر سکتے ہیں نا، جو اپنے ماں باپ کا قرضہ ہے اولاد ادا کر سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انشاءاللہ اسے قبول فرما لے گا ان کے میت کے لیے بھی۔ یہ ساری بحث تفہیم کی آپ کو میں نے سنائی، تو اسی سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ کہاں تک ہو سکتا ہے۔ ایک تو وہی ہے کہ جس کو ایصال ثواب جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ خود نیک ہو، وہ خود نیکی کرنا چاہتا تھا، کوئی فریضہ اس سے رہ بھی گیا نہیں ادا ہو سکا، تو بدنی مالی قسم کی عبادت کا وہ اولاد کر سکتی ہے ان کے لیے ادا، یا پیچھے کوئی بھی جو ان کے پیچھے جو ہے جو ان کو ایصال ثواب پہنچانا چاہیں وہ کر بھی سکتے ہیں۔ دعا کا تو پورا متفق علیہ بات ہے، سب ہی مانتے ہیں کہ دعا پہنچ سکتی ہے، لیکن دعا بھی ظاہر ہے انہی کو پہنچے گی جو خود نیک ہوں، جو مومن ہوں، ایمان رکھنے والے ہوں، ان تک ہی دعائیں پہنچیں گی۔ پھر کہا یہ جا رہا ہے اب یہ بات کہنے کے بعد کہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ نہیں کہ انسان کے لیے نہیں مگر وہ جو اس نے کوشش کی۔ پھر کہا جا رہا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، وَأَنَّ اور یہ کہ وَأَنَّ کہتے تو پھر وہی لگتا ہے جیسے وہی بات ہو رہی ہے جو صحف ابراہیم اور موسیٰ میں آئی کہ سعیہ، اس کی سعی، اس کی کوشش،
سوف ان قریب یرا دیکھی جائے گی. اور یہ کہنے میں ایک اور بڑی تاکید آ رہی ہے نا. ایک تو انسان جو خود کر رہا وہی ہے, اور یہ بات ایسی ویسی نہیں ہے بس کہہ دی گئی ہو, انسان کوئی پرواہ نہ کرے, دیکھی جائے گی. سوفا کہیں تو بس ان قریب بھی ہوتا. ہر صحیح کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے, ہر صحیح کا وہ خود بدلہ دینے والا ہے, اللہ کے پاس پہنچنے والی ہے. اور بھی تاکید اگلی آیت میں آتی ہے, سورہ نجم کی آیت نمبر 41, ثم پھر یجزاہ بدلہ دیا جائے گا اس کا, الجزاء الاوفا بدلہ پورا پورا, ہر ایک کو اپنا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو جس نے کیا. یہ سمجھنے کی بات ہے, ایسا نہیں ہے کہ آج بس کر لیں اور کوئی پوچھ نہ ہو, بلکہ ایک جو کچھ انسان یعنی کمائی کر رہا ہے اس کا پورا بدلہ لازماً وہاں پہ دیکھ لے گا جیسا جس نے کیا تھا. اب اس میں اہل ایمان کے لیے تسلی بھی ہوتی ہے ایسی آیات میں کہ کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے, کسی کو پتہ چلے نہ چلے, لیکن ایک ایک نیکی اللہ کے پاس تو لکھی ہوئی ہے, وہ تو دیکھی جائے گی. ویسے کیسے خود انسان بھی دیکھے گا نا. دوسری جگہ قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اپنے اعمال وہاں انسان سامنے دیکھ رہا ہوگا, اور اس بدلہ بھی اس کا پورا پورا, جس طرح کہا جاتا ہے یجزاہ الجزاء الاوفا. دونوں چیزیں آتی ہیں اس میں, تنبیہ بھی اور تسلی بھی. ہر چیز جو کی اس کا پورا بدلہ بھی ہے. انسان نیکیاں کر کے بھول بھال خود بھی گیا ہو, وہ بھی اللہ کے پاس تو لکھی ہوئی ہے, ان کا تو پورا بدلہ ملنے والا ہے. کوئی غلطی کی ہو, اس کو کوئی بہت ہی چھوٹا سمجھ رہا ہو, بڑی غلطی بھی کر ڈالی ہو, خود سمجھ رہا ہے کہ کچھ ایسی بڑی بات نہیں ہے, لیکن وہاں تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا بدلہ دینے والا ہے. رائے کے دانے کے برابر بھی نیکی رائے گا جائے گی, اور یہ بھی منکرین کو پتہ چل جائے کہ چھوٹی سے چھوٹی بدی بھی نظر انداز نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی نظر سے ایسا نہیں ہے کہ اس نظر میں نہیں ہو, وہ دیکھنے والا ہے, پورا بدلہ دینے والا ہے. پھر کہا جاتا ہے وَأَنَّا, اور یہ کہ اِلَىٰ طرف رب کا, رب کے المنتہا, المنتہا ہے. المنتہا کہیں تو جیسے انتہا سے ہے نا کہ آخر میں جیسے پہنچنا ہو, اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اصل پہنچنا ہے. یعنی اصل جو واپسی ہے وہ آپ کے رب کی طرف ہی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے خطاب ہو رہا ہو, اِلَىٰ ربک, آپ کے رب کی طرف. کوئی اور کسی کو کوئی مغالطہ نہیں ہو, کوئی اور غلط فہمی نہیں ہو کہ رب کے سوا کوئی اور مولا اور مرجع ہو سکتا ہے, کوئی اللہ کی باسپورت سے بچا سکتا ہے, کوئی اللہ کے فیصلوں میں کوئی بدلنے کے قابل ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. پیشی اللہ کے حضور ہی ہوگی, وہ مالک کی یوم الدین کے سامنے ہی کھڑا ہونا ہوگا, اسی تک پہنچنا ہے. ہر انسان اسی طرف بڑھ رہا ہے. جیسے سورہ انشقاق میں کہا جاتا نا, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, کہ اے انسان تو اپنے رب کی طرف کشاں چلا جا رہا ہے. اور ہر سوچے دنیا میں جو انسان, یہ جو آیت ہے سورہ انشقاق کی کیسے لگتی ہے نا, انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, مسلسل ہر لمحہ سوچے, ہر سیکنڈ کا جو کانٹا ہل رہا ہے وہ کدھر ہمیں لے جا رہا ہے, اپنے رب کی طرف بڑھا رہا ہے, رب سے ملاقات کی طرف لے جا رہا ہے. پورا سال ہونے پہ خوشی منائے, برتھ ڈے کریں, لیکن وہ سال کیا کر رہا ہے, ہمیں اس دنیا سے دور کر رہا ہے, اس کے اللہ سے قریب کر رہا ہے. ادھر سے وہ موت بھی چل چکی ہے, یہاں سے انسان چل رہا ہے, اور کسی وقت وہاں تک پہنچ سکتا ہے, اللہ تک پہنچنے والا ہے, اپنے اللہ سے ملنے ہی والا ہے. اور وہ جو آیت ابھی میں نے سورہ انشقاق کے نہیں, اپنے رب کی طرف ہے انسان تو کشاں چلا جا رہا ہے. اس کے بعد ہی فوراً جو آیات آتی ہے, فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا, کہ پھر جس کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا اس کا آسان حساب ہوگا. تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو منتہا کی بات ہے, جو اللہ تک پہنچنے کی بات ہے, وہ وہی ہے کہ اس تک پہنچ کے حساب دینا ہے, اللہ کو اصل حساب دینا ہے. یہ بات اصل یاد رہنا. آج دنیا میں بھی نیکی اسی وقت بنتی ہے نا جب انسان یہ سوچے یہ مجھے اللہ کے میرے اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے, اللہ تک یہ نیکی پہنچانے والی ہے, مجھے نیکی تک مجھے اس کے ذریعے سے پہنچنا ہے, نیکی کے ذریعے اپنے اللہ تک پہنچنا ہے. یہ بات یاد رہے نا.
عام طور پہ اردو میں ایسے جو ایک دوسرے کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو انسان یاد دلاتا ہے نا کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، تو بالکل وہی بات سمجھ آتی ہے نا کہ آج کچھ بھی انسان کر لے، اگر آج نافرمانی کر رہا ہو، ایسے کام کر رہا ہو جس سے اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا ہو، کل منتہا تو اللہ کے سامنے ہونے والی ہے. کل تو وہاں بالکل برزول اللہ جیسے قرآن میں آتا، بالکل کھلے سامنے کھڑے ہوں گے، نیتیں تک سامنے ہوں گی، اللہ کے سامنے بالکل آیا ہو گے. وہاں پھر کیا ہوگا وہ سوچو نا، فقئی کس طرح سے ہوگا جب کہ وہ حساب لیا جائے گا. وہ سوچنے کی بات ہے، وہ سوچ یہاں پہ یاد دلائی جا رہی وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ کہ اپنے رب کی طرف ہی تمہاری انتہا ہے، وہاں تمہیں اصل پہنچنا ہے. اپنے رب سے ملاقات کا یاد رکھے انسان، اپنے رب کی رضا کی فکر کے سمجھ میں آتا ہے ویسے زیادہ نا، کہ اپنے رب سے ملاقات اگر ہونی ہے، رب تک پہنچنا ہے، اس کے لیے کس طرح آج فکر ہو، اس کو انسان راضی رکھے، اس کو خوش رکھے تو وہاں تک پہنچ سکے. اس کے ان لوگوں میں شامل ہو جو اس کا جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کا فیض عطا فرمائے، اپنے عشق کے سائے تلے جنہیں جمع کر لے. انشاءاللہ ایسے لوگوں میں ہم بھی شامل ہوں. اس منتہا کی آج ہمیں فکر، آج سفر جو چل رہا ہے، سفر بھی کیسے آج ہم جیسی عمر والوں کا تو قریب الختم ہی ہو، جیسے سفر کتنے تھوڑا ہی سفر رہ گیا. ویسے تو ہر انسان کا ایک سانس ہی جتنی دور ہے وہ سفر مسلسل بڑھ رہا ہے، اللہ کی طرف ہی، اللہ کی طرف پہنچنا ہے. اس کے انشاءاللہ وہاں پہ ہم جب ملے تو کس طرح سے صحیح کام کر کے آئے ہوں، صحیح طرح سے انشاءاللہ وہاں پہ مل سکے، سرخرو ہو کر وہاں پہ اپنے اللہ سے ملاقات انشاءاللہ ہو. وَأَنَّهُ اور یہ کہ وہ ہوا اضحکا وہ ہنساتا ہے، وَأَبْکا اور وہ رلاتا ہے. وَأَنَّهُ ہوا اضحکا وَأَبْکا اور یہ کہ وہی اسی نے ہنسایا، اسی نے رلایا. اب یہاں پہ جو بات کہی جا رہی، ہنسانا رلانا کیا ہوتا ہے؟ خوشی اور غمی کا جیسے سمبل ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہنسانا بھی رلانا بھی. خوشی کے اسباب بھی وہی پیدا کرتا ہے، غم کے اسباب سے بھی وہی دو چار کرتا ہے. اسی کے اختیار میں سکھ، اسی کے اختیار میں دکھ ہے، رنج و غم، نفع ضرر سب اس کے اختیار میں ہے. تو اس کے سوا پھر کسی کوئی اور کیسے انسان کا مولا اور مرجع بن سکتا ہے؟ کوئی وہی منتہا ہے، وہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے. اسی طرح سے کہا جاتا وَأَنَّهُ ہوا اماتا و احیا اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے. وہ موت دینے والا، موت تو زندگی میں انسان جانتا ہی ہے، کچھ بھی اختیار نہیں، ہر ایک کی کو ماننے پہ مجبور ہے ہر انسان، چاہے کسی دین کو مانے یا نہ مانے، کوئی دہریہ ہو یا کوئی ہو، اس کو تو ماننا ہی پڑتا ہے نا کہ زندگی اور موت پہ کچھ بھی ہے، خود کا بھی انسان کا اختیار نہیں. جو چاہے اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے زندگی دے دے، دنیا میں آ جائے. کتنا روکنے کی انسان کوشش کر لے کہ فلاں بچہ نہ پیدا ہونے پائے، جس کو پیدا ہونا ہے وہ پیدا ہو کر رہتا ہے. جسے موت آنی ہے ڈاکٹر پوری کوشش کر لیں نہیں بچا سکتے، جو وقت آئے وہ اس کو مرنا ہی ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ اور یہ کہ اس نے پیدا کیا زوجین الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ذکر اور انثیٰ. اب یہ بھی نر اور مادہ کبھی کس طرح اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت سمجھ میں آتی ہے نا، کچھ بھی اختیار نہیں، بلکہ جس طرح آگے کہا جا رہا ہے من نطفۃ اذا تمنا، نطفے سے جب وہ ڈالا جاتا ہے، ایک ہی نطفہ، وہی باپ سے نکلنے والا وہی نطفہ، وہی سب کچھ ایک ہی جیسا، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، کسی کو مرد بنا دے، کسی کو عورت بنا دے، اور کچھ بھی انسان کے اختیار میں نہ ہو. تو کس طرح سے کیا اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت سمجھ میں آتی ہے، غور کرو اس پہ. جیسے کہا جا رہا ہے وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ اور یہ کہ اسی پر ہے، علیہ اس پر ہے یعنی اللہ پر ہی ہے، نشأۃ الأخرى زندہ کرنا، دوبارہ بھی وہی زندہ کرنے والا ہے. اس کی دلیل مل رہی ہے کیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کچھ کر رہا ہے. وہی زندگی موت اس کے اختیار میں، ہنسانا رلانا اس کے اختیار میں، ذکر اور انثیٰ پیدا کرنا اس کے اختیار میں، اور وہی پھر دوسری زندگی بھی دینے والا ہے، دوبارہ بھی اٹھانے والا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ اور یہ کہ وہ دولت مند کرتا ہے اور مفلس کرتا ہے. اقنا کا جو لفظ ہے اس کے قنیہ سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ جیسے جمع کرنا، جمع کیے ہوئے مال کے لیے لفظ آتا ہے. تو اسی سے کسی نے جائیداد بنانے کی بات کی
ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں عربی کے جو بالکل اپوزٹ معنی دیتے، تو اسی سے مفلس کرنے کا بھی مفہوم لیا کہ وہی دولت مند کرتا ہے وہ مفلس کرتا ہے، یا یہ کہ وہی غنی کرے دولت دے، وہی جائیداد عطا کرے، وہ سرمایہ عطا کرے، اللہ کے بس میں ہے کہ وہی دینے والا ہے سب کچھ۔ اقنا کہیں تو جیسے وہ قرض سے نکل کر، غریبی سے نکل کر پھر اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دے، انہیں دولت سے نواز دے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے رب الشعراء۔ شعراء جو ہے وہ بہت ہی روشن ستارہ، بلکہ دنیا کے آسمان پہ جو سب سے روشن ستارہ سمجھا جاتا وہ ہے، اس کو انگلش میں اس کو سیریس اور ڈارک اسٹار کہتے ہیں۔ سورج سے 2 گنا بڑا ستارہ ہے، روشن تو سورج سے کئی گنا زیادہ، 23 گنا زیادہ کہا جاتا، لیکن دور بہت ہے، اس وجہ سے وہ ستارے کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے چھوٹا۔ دوری کا ویسے فاصلہ بتایا جاتا ہے کہ 8 جو ہوتے ہیں نا نوری سال، 8.6111 لائٹ ایئرس دور ہے وہ۔ تو لائٹ ایئر پتہ ہے نا کس طرح لائٹ کتنی تیزی سے سفر کرتی ہے، اور اس میں وہ اتنے سال سفر کرے، پتہ چلتا ہے کائنات کی وسعت کا بھی اندازہ ہوتا، اتنی وہ فاصلے پہ، اتنے فاصلے پہ وہ ہے، اس وجہ سے وہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود بڑا ہے اور اتنی دور ہونے کے باوجود اتنا روشن نظر آتا ہے نا۔ تو کیونکہ روشن ستارہ ہے تو وہ ہمیشہ سے لوگوں کی توجہ جیسے کھینچتا رہا، اور اس کو لوگوں نے اس اپنی قسمتوں پہ اثر انداز ہونے والا سمجھا۔ پرانی گریک میتھ وغیرہ میں بھی کچھ ہے، اور اس وقت کے جو عرب تھے وہ بھی اسے سمجھتے تھے کہ وہ کچھ باہر کے موسم میں جیسے نکلتا ہو تو جیسے وہ بارش دینے والا اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو سمجھتے تھے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہی ہے رب الشعراء، یہ کہ وہ شعراء کا تو رب اللہ تعالیٰ ہے، شعراء کچھ نہیں کرتا، رب الشعراء ہے جو کرنے والا ہے سب کچھ، وہ احساس دلایا جا رہا ہے۔ سورہ نجم کے کس طرح تھیم چل رہی ہے نا، بات شروع ہی ہوئی تھی نجم اذا ہوا، ڈوبنے والے ستارے کی جیسے قسم کھا کے بات شروع ہوئی تھی، پھر اب بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے رب الشعراء جو ہے وہ ہے اصل تمہارے قسمتیں بنانے والا، نہ کہ شعراء۔ وَأَنَّهُ، اور یہ کہ وہ ہلاک کیا عادن الاولا، عاد اولا کو۔ عاد اولا کون تھے؟ قوم عاد کا ہمیں پتہ ہے، جن کے پاس حود علیہ السلام بھیجے گئے، جن کے پاس حود علیہ السلام آیا قوم عاد، اس کو عاد الاولا بھی کہا گیا۔ جو بعد میں عذاب کے بعد جو بچ گئے وہ عاد ثانیہ، عاد الاخری کہلائے، انہی سے پھر سمود بھی بعد، جیسے سمود کی قوم انہی میں سے تھی۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے وہی ہے جس نے ہلاک کیا۔ کس طرح مکی صورتوں میں چھوٹی چھوٹی سی آیات میں کتنی ساری باتیں جیسے سمجھا دی جاتی ہیں نا، ساری دلائل مل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے توحید کے پورے دلائل آ گئے۔ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ پچھلی کتابوں میں بھی یہی باتیں تھیں، اور پھر اب یہ یاد دہانی بھی کہ پچھلے قوموں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، کون ہے جو ہلاک کرنے والا، اب اسے کتنی بڑی یاد دہانی ہے۔ وہی حرکتیں آج تم کرو، وہ جو اتنی ترقی یافتہ قوم تھی وہ ہلاک ہو گئی تو تم کیا ہو، جیسے یاد دلایا جا رہا ہو، وہی ہے جس نے ہلاک کیا عادن الاولا وثمود فما ابقا، اور سمود کو پس نہ باقی چھوڑا۔ اور پھر سمود بھی کیسے اپنے زمانے کی طاقتور قوم، پہاڑوں کے اندر مکانات بنا کے اپنے آپ کو بڑا محفوظ سمجھے ہوئے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، باقی نہیں رہے، سب ختم کر دیے گئے۔ وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح کو اس سے پہلے، انہم کانوا ہم اظلم واطغى، بے شک وہ تھے ہم وہ ازلما کہ تو آج جب شروع میں لگے تو کیا ہوتا ہے زیادہ ظالم، وہ اطغى بڑے سرکش، اب زیادہ بڑے ظالم، زیادہ سرکش، اور وہ چاہے عاد و سمود سے بھی زیادہ ہو، مطلب ہو، یا قریش سے بھی زیادہ وہ ظالم اور سرکش تھے، ان کو بھی ہلاکات سے چل رہی ہے نا بات، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، اس قوم نوح کو بھی ہلاک کیا گیا جو تھے اپنے اتنے ظالم، اتنے سرکش تھے، صدیوں تک اللہ کے رسول کو جھٹلاتے رہے۔ اور پھر والمؤتفقۃ اہوا، والمؤتفقۃ کیا ہوتا ہے؟ جو الٹی ہوئی بستیاں، الٹی ہوئی بستیاں قرآن میں کس کو کہا گیا؟ قوم لوط کی جو بستیاں تھیں، صدوم اور عمورہ کے جو شہر تھے بڑے، وہ بستیاں ان کو بھی احوا ہوتا ہے جیسے گرا دینا، ہوا کہتے ہیں گرنے کو، ہوا خواہش کو بھی کہتے ہیں نا، خواہشات کو، خواہش نفس کو، وہ بھی کیا ہوتا ہے انسان کو گراتی ہی ہے نا، وہ جو اپنی خواہش کے جو پیچھے پڑے،
خواہش کے جو بندے بن کے جیسی انہوں نے حرکتیں کی اس کی بنا پہ کیا وہ پوری بستیوں سمیت انہیں گرا دیا گیا. والمؤتفقۃ اہوا جیسے دے پٹکا ہو ان کو. فغشاها ما غشا پھر چھایا ان پر جو کچھ چھا گیا. اب جو کچھ چھا گیا ان پر کیا تھا, کس طرح کنکر پتھروں کی جیسے ان پر بارش ہوئی, کیا کچھ ان پہ چھا گیا. اور پھر کیا کچھ چھا گیا سے پھر بیان جس طرح سے کہا جا رہا فغشاها ما غشا, ایسی صورتحال سمجھ میں آ رہی نا جس کے لیے الفاظ بھی نہیں ہو, کو ایسی چیز نے ڈھانک دیا جو الفاظ کی گرفت میں نہیں آ سکتی. اتنی آفت ان پہ اس وقت آ رہی تھی, آفت پہ آفت ان پہ آ رہی تھی. وہ جیسے اندازہ کروایا جا رہا ہو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ. فَبِأَيِّ بس کون سی آلائی کا جو لفظ ہے اسے کئی معنی ویسے تو ہے, الیوز سے ہے, اس کی جمع آلا نعمتوں کے لیے بھی آتا, لیکن اس کے علاوہ ابھی سورہ رحمان انشاءاللہ آگے ہم پڑھنے والے ہیں جس میں مختلف مفہوم میں وہاں پہ بات یہ لفظات بار بار آ رہے ہیں نا, کہیں کرشمے, نشانیاں, عجائب قدرت, اللہ تعالیٰ کے حکمت کے آثار, یہ سبھی کچھ اس سے مراد ہوتا ہے. تو یہاں بھی اسی معنوں میں آ رہا ہے کہ تم اللہ کے کن کن کرشموں کو, اللہ کی کن کن نعمتوں کو, ربی کا اپنے رب کی تتمارا کا جو لفظ ہے وہ اس کے لیے بھی آتا ہے, شک کے لیے بھی آتا ہے اور جھگڑے کے لیے بھی آتا, یا جھگڑا ہی شک کی بنا پہ کرنا. تو جھگڑے گا کن کن نعمتوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کی تو یہ قدرتیں ہیں جن کا اظہار کیا جا رہا ہے, وہ سب کچھ دینے والا ہے, وہ سب کچھ کرنے والا ہے. کس کو تم جھٹلاؤ گے, کیا کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. ھذا نذیر من نذر الاولیٰ. کس نے یہ سمجھا کہ یہ اب یہاں پہ وَأَنَّهُ جہاں تک تھا جیسے وہ صحف ابراہیم اور موسیٰ کی بھی باتیں تھیں, ان میں سے بھی کچھ باتیں ہو سکتی ہیں جو اضافے کے طور پہ آئی ہوں, لیکن اب یہاں سے جو آیات ہیں وہ سورت کے خاتمے کی آیات ہیں. قریش کو مخاطب کر کے قرآن کہہ رہا ہے جیسے ھذا یہ نذیر من نذر الاولیٰ. نذیر, ھذا نذیر کون ہے, یہ خبردار کرنے والا. دونوں چیزیں ہو سکتے. نذیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا قرآن میں, قرآن کو بھی نذیر کہا گیا. من نذر اس کی جمع, نذیر کی جمع نذر الاولیٰ. پھر یہاں بھی وہی پچھلے کتابوں کی باتیں ہوں, پچھلے انبیاء کی باتیں ہوں, کس طرح سمجھایا جا رہا ہے نا. سوچیں یہ سورہ نجم پڑھتے رہو, ذہن میں رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنا رہے ہیں, سارے وہ کفار بھی سامنے ہیں, ان میں سے کچھ مسلمان بھی سامنے ہیں, ان سب کو یہ کس طرح سے کیا کیا بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو پچھلی کتابیں بھی ایسی ہی تھیں, وہ بھی پہلے بھی نذیر آئے تھے, وہ خبردار کرنے والے آئے تھے, اسی سلسلے کے آج یہ آخری نبی یہ نذیر تمہارے سامنے ہے. یہ کتاب اسی طرح سے خبردار کرنے کے لیے آج تمہارے لیے آئی. پہلے خبردار کرنے والے جن کے پاس آئے, جنہوں نے جھٹلایا, ان کا انجام ابھی اوپر ہی آ گیا. عاد و سمود و قوم نوح و قوم لوط, اور اسی طرح کے نذیر اب تمہارے پاس آ گیا. یہاں جیسے بات دوبارہ نہیں کہی جا رہی, لیکن خود ان سننے والے سمجھ لیں. آج اس نذیر کی بات نہیں مانی تو کیا انجام ہو سکتا ہے. عزیفت العازفہ, قریب آ پہنچی, قریب آنے والی. عازفہ یہاں پہ قیامت کو کہا جا رہا ہے. عازفہ کے لفظی معنی قریب آنے والی, قریب آ پہنچی. قیامت ہے قریب. انسان کے جو انسان جس کو موت آئی, حدیث میں ہے نا کہ وہ اس کی بس قیامت آ گئی. تو موت تو کتنی قریب ہے ہر انسان کی, قیامت اتنی قریب ہے. وہی جبھی سے موت ہی شروع ہو جاتی ہے, وہ قریب ہی آپ پہنچے قیامت. ویسے بھی وہ آج انسان دور سمجھ رہا ہو, وہ قیامت بھی کچھ دور ہے نہیں, اصل میں تو وہ قریب ہی آپ پہنچی ہے. نہیں جیسے سمجھ میں آتا نا کیسے ڈرنے کی ضرورت ہے. انسان ابھی تو ٹائم ہے, ابھی سے کیوں تم ڈرا رہے ہو مجھے, ابھی کیوں اس کی بات کر رہے ہو. یہ باتیں ابھی کرنے کا ٹائم نہیں ہے. اگر آخرت سے ڈرایا جائے تو جواب مل سکتا ہے, لیکن اصل حقیقت یہ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے کتنی قریب ہے قیامت. اس کے لیے ابھی فوراً ہی تیاری کی ضرورت ہے. اسے ٹال نہیں سکتے, اس کو پیچھے نہیں ڈال سکتے. آج کوئی چٹان سامنے آ گئی ہے, آج کوئی رکاوٹ سامنے آ گئی ہے, آج کوئی کام مشکل لگ رہا ہے, آج بچے چھوٹے ہیں, یا آج کوئی اور مصروفیات ہیں, آج بیماری نہیں گھیرا ہوا ہے, لیکن ان سب میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں کدھر بڑھنا ہے. اللہ کے اطاعت کی طرف کس طرح قدم بڑھتے ہی رہنے ہیں, کیونکہ وہ تو ہم بڑھے نہ بڑھے قیامت تو خود ہی آ جائے گی سامنے. اس کی تیاری انسان کرتا ہی رہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ,
نہیں اس کے لیے سوائے اللہ کے کاشفہ، کیسا ہوتا ہے دور کرنے والے، کشف ہٹا دینے والے. وہ جو تکلیفیں جو عذاب وہاں ہونا ہے اگر تو خدا نخواستہ اللہ کی نافرمانی کے وہاں سزا بھگتنی ہے، کوئی اور دور نہیں کر سکتا. یہ سمجھ میں آ جائے، یہ یاد رہے. اکثر انسانوں کی غلطیاں اسی سے کر رہے ہوتے نا. وہی قریش کی مصیبت تھی، وہی اکثر انسانوں کی ہوتی کہ کسی کچھ اور بھروسوں پہ سمجھتا ہے کہ بس بخشا جائے گا، وہاں کوئی بچا لے گا. نہیں، کوئی اور نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے. اللہ تک پہنچنا ہے، اس کے منتہا اسی تک ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی دور کر سکتا ہے. افامن ھذا، تو کیا ہے اس ھذا الحدیث، اس کلام سے تعجبون، تم تعجب کرتے ہو، اس کو ماننے کو تیار نہیں ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پہ تعجب کر رہے ہو. اس بات پہ تم تعجب کرتے ہو. کیسے یہ بات ہے نا، جیسے تم تعجب کر رہے ہو کہنے سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے تمہاری بات کتنی تعجب کی ہے. ایسے بات، ایسے سچی بات، ایسی حق بات جو پہنچائی جا رہی ہے، جس کے سارے دلائل دیے جا رہے ہیں اس کی سچائی کے لیے، اس پہ تمہیں تعجب ہے، اس پہ یقین نہیں ہے تمہیں. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو اور تم روتے نہیں ہو. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غفلت میں پڑے ہو. کس طرح سمجھ میں آتا ہے نا ایک مومن کا، کس طرح چاہے وہ ہنس رہا ہو، خوش ہو دنیا میں، یعنی اللہ کا شکر ہر حال میں ادا ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن قیامت کو جو سمجھ رہا ہو کہ اتنی وہ قریب ہے، جسے اپنے حساب کتاب کی جو ذمہ داری کا اسے پتا ہو، وہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے نا. جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اس میں پہاڑ پہ بھی ڈالی جاتی، پہاڑ نے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا، پہاڑ تک پھٹ پڑتے اگر ان پہ یہ ذمہ داری ہوتی تو وہ جو ہے اس اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا کے کیسے انسان مگن ہو سکتا ہے نا. وہ انتم سامدون، اور کتنی حیرت کی بات ہے، تم جو ہے کیسے غفلت میں پڑے ہو. سامدون کا جو لفظ ہے سمود، جیسے سر اٹھا کے چلے جانا، اونٹ جیسے سر اٹھا کے چل رہا ہو تو اس کو بھی کہا جاتا، جیسے مدہوش ہو کوئی نا، اس طرح کی بات ہے، غافل ہو. ایک مطلب ایسے یہ اس کا بھی گانے بجانے کا بھی لیا جاتا. قرآن کو سن کے وہ گاتے بجاتے بھی تھے نا، شور مچاتے تھے، قرآن سننا نہیں چاہتے تھے، چاہے اس پر چوٹ ہو رہی ہو یا جو غفلت میں پڑے ہیں کچھ اثر نہیں ہوتا. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن رہے ہیں اور جہاں تھے وہی ہیں، کچھ اثر ہی نہیں. قرآن جو ہے وہ اٹھا کے کھڑا کر دے، دل میں خوف پیدا کر دے، دل میں تقویٰ پیدا کر دے. یہ ہونا چاہیے نا ہم میں سے ہر ایک کے بھی بات، جیسے یہ آیت ہم سب سے بھی مخاطب ہے نا کہ تضحکون ولا تبکون، ہنستے ہو روتے نہیں ہو، وانتم سامدون، اور غفلت میں پڑے ہوئے ہو. تو اس غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے، اللہ سے استغفار رو رو کے کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے فکر مند رہنے کی ضرورت ہے کہ وہاں حساب کتاب صحیح ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس سجدہ کرو اور عبادت کرو. اب جو کام اصل کرنے کا ہے وہ بتا دیا جاتا. سجدہ کرو تو کیسے، اطاعت کی بات سمجھ میں آتی نا، جھک جاؤ اللہ کے لیے، جھک جاؤ، سجدہ کر لو اور اس کی عبادت کرو. وہ چیز ہے جو اگر سمجھ رہے ہو کہ اللہ تک پہنچنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ جو اتنی پریشانی جیسے ہو رہی ہو ابھی پچھلی آیت سے، ہنس رہے ہو، روتے نہیں ہو، دوسرے سے مدوش پڑے ہو، اب ہم کیا کریں، ہمارے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہو نا، جواب مل رہا ہے کہ یہ کرو تم نا، اللہ کے لیے سجدہ کرو، سجدے کے لیے جھکو، عبادت کرو. سجدے کی آیت بھی ہے، انشاءاللہ سجدہ کر لیجئے، ابھی نماز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، ابھی کر لیں. اور اس آیت میں ویسے یہ بات کیسے، جیسے شروع میں یاد کر رہے تھے سورہ نجم، پوری سورہ نجم ہی اتنے زوردار الفاظ، ایسے الفاظ تھے کہ قریش بھی مسحور ہو کر سن رہے تھے. اور جب یہ سجدے کی آیت پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، سارا قریش بھی سجدے میں گر گئے. بعد میں کچھ اور باتیں چاہے بنانے لگے شرمندہ ہو کے، لیکن قرآن کا اثر یہ ہونا ہی چاہیے، سورہ نجم کا یہ اثر ہم پہ ہو کہ جھک جائیں اللہ کی عبادت کے لیے، انسان جھک جائے، اللہ کے اطاعت کے لیے جھک جائے، اس کی عبادت بہترین طریقے سے کرنے میں لگ جائے. انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح عبادت کرنے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.